ہمیں بڑا فضل دیا کہ ہم مسیح کی ولادت کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، اس کی خوشی منا سکتے ہیں، اس کا جشن منا سکتے ہیں، ہم اس کو اپنی زندگی کا بادشاہ اور خداوند بنا سکتے ہیں۔ آئیے زور سے تعریف چاہیے۔ مقدس کلام میں سے متی کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کہ مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اسے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی غلبانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مہر اس کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری رات سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ہمارا مضمون ہے یسوع مسیح امید جدید۔ ایک دفعہ ایک باپ کسی خاص کام میں مصروف تھا، اور اس کا بچہ اس کے پاس بار بار آ کر اسے کہہ رہا تھا کہ پاپا یہ سارا کام چھوڑو اور میرے ساتھ وقت سپینڈ کرو، میرے ساتھ کھیلو، مجھے وقت دو۔ اب باپ کو کام بڑا ضروری تھا، تو اب وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، بچہ بھی بار بار آ کر ڈسٹرب بھی کر رہا ہے، اور بار بار آ کر وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کھیلو، تو کیا کروں۔ اس کے پاس ایک پزل موجود تھا، اور اس نے وہ پزل جو ہے بچے کو جلدی سے وہ سارا کر کے دے دیا کہ بھی اس کو جو ہے نا بنا۔ وہ پزل جو ہے اس کو اس نے کہا کہ جب تک اس کو تو جوڑ لے گا، جب تو اس کو جوڑ لے گا نا تو تب میں تیرے ساتھ کھیلنا شروع کروں گا، اس سارے کام کو میں بند کر دوں گا۔ اس نے سوچا کہ کیونکہ یہ پزل ہے اور یہ نقشہ بنانا ہے تو یہ بڑا مشکل ہے، بچے اس سے بن نہیں پائے گا، تو کچھ ٹائم اس کو لگ جائے گا، تب تک میں اپنا کام بھی کر دوں گا اور پھر اس کے ساتھ میں کھیل بھی لوں گا۔ اب بچہ دوسرے کمرے میں گیا، وہ اٹھا کر سارے پیپرز کو وہ گیا، اس نے جا کر اگلے 5 منٹ میں لا کر وہ اپنے باپ کو دے دیا کہ یہ لے جی پاپا میں نے اس کو کیا کر دیا ہے، جوڑ دیا، یہ دنیا کا نقشہ بن گیا ہے۔ اس نے کہا یہ دنیا کا نقشہ تو نے کیسے ایک دم سے جوڑ کے بنا لیا۔ اس نے کہا پاپا اس میں تو کوئی مشکل ہی نہیں تھی، یہ تو بڑا آسان تھا۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ ایک طرف تو دنیا کا نقشہ بنا ہوا ہے، لیکن اس پزل کی دوسری طرف جو تصویر تھی اس کی پیچھے ایک انسان کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ میں نے انسان والے نقشے کو پکڑا، اور جہاں جہاں پر اس کا جو جو حصہ تھا اس کو میں نے جوڑنا شروع کیا، تو جیسے جیسے وہ انسان بنتا گیا تو دوسری طرف جو دنیا کا نقشہ ہے وہ ٹھیک اپنی ترتیب کے ساتھ دنیا جو ہے وہ بنتی چلی گئی۔ یسوع مسیح اس دنیا کے اندر اس دنیا کو درست کرنے کے لیے آیا، اور دنیا کو درست کرنے کے لیے دنیا کی صورت کو جو بگڑ چکی ہے درست کرنے کے لیے سب سے پہلے اس نے انسان پر کام کیا، کیونکہ اس سے پہلے انسان کی شکل و صورت جو ہے وہ بگڑ چکی ہے، کیونکہ انسان لعنتی ہوا، اس کے سبب سے زمین لعنتی ہوئی،
یعنی دنیا کا نقشہ تب بگڑا جب انسان کی صورت بگڑ گئی. جیسے اس بچے نے انسان کی شکل کو ترتیب کے ساتھ بنا دیا تو اس کی دوسری طرف جو ہے وہ دنیا کا نقشہ جو ہے وہ بھی ترتیب کے ساتھ بن گیا. یسوع مسیح کی جو آمد ہے, جو یسوع مسیح نور جہاں ہے, وہ اس لیے ہے کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا کی جو محبت یسوع مسیح میں امٹ کر آئی ہے, جو دنیا کے لیے ہے, وہ اس کے سبب سے دنیا جو ہے وہ ٹھیک نقشے پر ہے اور ٹھیک ہو سکتی ہے. تو یسوع مسیح کی جو آمد ہے وہ دنیا کے لیے اچنبا ہے, دنیا کے لیے ایک ایسا وسیلہ ہے کہ دنیا اگر ایمان کے بانی اور امن کے شہزادے, سلامتی کے شہزادے کے پاس آ جائے, اس کی صورت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور دنیا کا تمام جو اندر نفرت ہے, کدورت ہے, وہ سب کچھ جو ہے وہ درست ہو سکتا ہے اگر دنیا ایمان کے بانی یسوع مسیح کو فالو کرنا شروع کرے. یہ کرسمس جو ہے, اس کی جو بڑی اہمیت ہماری زندگیوں کے اندر ہے وہ ہم نے متی کی انجیل کے اندر پڑھی ہے. اس سے پہلے کہ یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی, اس سے پہلے بھی مخالفت کی جا رہی تھی, اس کے بعد بھی مخالفت کی گئی. پہلی دفعہ مسیح دنیا میں 325 عیسوی کے اندر کرسمس کو سیلیبریٹ کیا گیا. دنیا کے اندر دنیا کے لوگوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا. حالانکہ جب ہم بائبل مقدس دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے کرسمس کس نے سیلیبریٹ کیا؟ سب سے پہلے کرسمس کس نے سیلیبریٹ کیا؟ یہ بڑا سوال ہے, جواب دیا مجھے. ہاں جی, گڈریوں نے. ٹھیک ہو گیا.